کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو لٹ گئی کس کی یہ سرکار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہے آثار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے محرم الحرام میں کربلا کے مقام پر واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی فوجوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ واقعہ کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے تاریخ اسلام کے اہم واقعات میں سے ہے، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دے کر اپنے نانا کے دین کو بچا لیا۔ اس اعتبار سے محرم قربانی کا درس دیتا ہے اور حق کو باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا سبق دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ یزید کی فاسق و فاجر حکومت کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں اور اہل و عیال پر مشتمل مختصر سا قافلہ حسین 2 محرم الحرام کو کربلا میں پہنچا۔ جس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال کے ہمراہ خیمے گاڑے تو اس دشت و بیاباں کی اداس و مغموم فضا کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس یہیں خیمے لگا لو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ زمین کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرمودات یاد آ رہے ہوں گے جو انہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے تھے کہ میرا بیٹا میرا حسین سرزمین طف یعنی کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس لیے جب آپ کو علم ہوا کہ یہی سرزمین کربلا ہے تو آپ نے حتمی فیصلہ دیتے ہوئے اسی مقام پر ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچا۔ 7 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم الحرام 61 ہجری کو ابن سعد کا دستہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کی طرف آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان سے آنے کا ارادہ معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر ابن زیاد کا حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت قبول کر لو ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دیں تاکہ اس آخری رات ہم اچھی طرح نماز ادا کریں، دعا مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت اور دعا و استغفار سے بڑا قلبی تعلق ہے۔ ابن سعد کے دستے نے یہ بات مان لی اور قافلہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مناجات میں بسر کی۔ ابن سعد کے دستے واپس لوٹنے کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے رفقا کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ نے اپنے اصحاب سے نہایت فصیح و بلیغ خطاب فرمایا کہ جس میں آپ نے کہا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا اور نہ ہی کسی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے گا۔ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو رات کی تاریکی میں چلا جائے، بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے
اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے جذبات سن کر انہیں اجازت عطا فرمائی۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ رات بھر نوافل ادا کیے اور بارگاہ خدا میں عاجزی و انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگی۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کا خونی آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ حسینی فوج کے 72 سپہ سالاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ میمنہ پر زبیر بن قیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین کر کے علم حضرت عباس کو مرحمت فرمایا۔ جنگ کے آغاز سے قبل اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور اس کی نصرت چاہی۔ اس کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمنوں کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کے اس حصے پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کی عورتوں کی شدت رنج سے چیخیں نکل گئیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے بھائی حضرت عباس کو انہیں چپ کروانے کے لیے بھیجا۔ پھر آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لوگو، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال لو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو، کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، تو بتاؤ، کیا تمہیں ننگی تلوار سے میرا مقابلہ کرنا ہے؟ اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا اب اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں آؤ گے؟ لیکن کوفیوں اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف حر بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے آپ کی جانب چل پڑا، یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حر اپنی فوج کو چھوڑ کر قافلہ حسین میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد 1 to 1 مقابلوں کا آغاز ہوا، جس میں اہل بیت عطر کا پلڑا بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ امام حسین کے فدائی اور اراکین اہل بیت نے ان دشمنوں کی یلغار کا پوری قوت ایمانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر فدائی ایک ایک کر کے کٹ مرے، لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیشتر آدمی کام آ چکے تھے، چنانچہ اب باری باری حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلمہ، جعفر طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، حضرت حسین کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ جب اہل بیت میں سے بھی کوئی باقی نہ رہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیمار صاحبزادے حضرت سیدنا زین العابدین نے اپنے والد گرامی سے اجازت طلب کی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت نہ دی اور خود میدان کربلا میں اترے۔ اس مقابلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے یزیدی لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ حیدر کرار کا یہ فرزند جس طرف تلوار لے کر نکلتا، یزیدی لشکر خوفزدہ بھیڑوں کی طرح آگے کی طرف بھاگنے لگتے۔ اس مارکے کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیاس لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے لیے دریائے فرات کا رخ کیا، مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگا۔ اچانک ایک تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر آ کر لگا اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کا طویل حصہ میدان کربلا میں تنہا دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور دشمنوں میں سے کوئی آپ کے مقابلے پر آنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ پورے یزیدی لشکر نے آپ کو ہر طرف سے اپنے نرغے میں لے لیا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی آپ کے قتل کا ذمہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر شمر نے انہیں بھڑکایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر اللہ تعالیٰ اتنا ناخوش نہ ہوگا جتنا میرے قتل پر۔ پھر شمر ملعون کے اکسانے پر یزیدی لشکر آپ پر ٹوٹ پڑا۔ زرہ بن شریک تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑا گئے۔
پھر سنان بن ابی عمر نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، جس سے حضرت امام حسین گر پڑے۔ آپ کے زمین پر گرنے پر شمر آپ کی طرف آگے بڑھا اور آپ کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے بقیہ افراد پر مشتمل قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچایا گیا۔ یہ سیاہ بخت انسان اس خستہ حالت میں بھی افراد اہل بیت سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام کو محل میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ابن زیاد سر مبارک کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر بار بار چھڑی مارتا اور مسکراتا۔ اس موقع پر ایک صحابی رسول زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں موجود تھے۔ ان سے رہا نہ گیا تو فرمایا، ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ یہ سن کر ابن زیاد کے غضب کی کوئی حد نہ رہی اور وہ بولا کہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹھیا نہ گیا ہوتا اور تیری عقل نہ ماری گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ دیکھ کر حضرت زید بن ارقم مجلس سے اٹھتے ہوئے کہہ گئے، اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے ہو، کیونکہ تم نے فاطمہ کے لخت جگر کو قتل اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے جہاں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ سیرت حسین پر عمل پیرا ہوں اور اپنے ظاہر و باطن کو ان کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ باہمی رنجشوں اور فرقہ واریت کو چھوڑ کر محبت و عمل کا نشان دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار اور اسلام کی خاطر مر مٹنے والے بن جائیں، تاکہ روز حشر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور کہہ سکیں، اے حبیب خدا، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں دین کی سربلندی کی خاطر قربان کی ہیں۔